السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ کل ہے جی سنڈے، کل آپ لوگوں کے لیے نیو ناول آئے گا۔ ڈیپ لو کا اینڈ ہو چکا ہے اور اب نیو ناول آئے گا انتہائش۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لانگ ناولز، آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے کہا تھا نا کہ اب لانگ ناولس لے کر آئیں، لانگ لے کر آئیں، تو وہ 2 سیزنز پر مشتمل ہے۔ تو پھر انشاءاللہ کل سے آپ لوگوں کو نیو ایپیسوڈس مل جائیں گے اور رمضیش ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو اس سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ابھی لائک کر دیں پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ چلیں جی، چلتے ہیں ناول کی طرف، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا کیا جھوٹ بولنے پڑے مجھے، کیا کیا بہانے بنانے پڑے۔ دنیا پاگل نہیں ہے، سب سمجھ گئی تھی۔ جس کے ساتھ زرتاج کی شادی طے تھی وہ منسٹر کا بیٹا تھا۔ کیا عزت، کیا ساکھ رہ گئی میری۔ بہرزاد خان گرج اٹھا تھا، اس کی سیاہ پتریلی آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ صرف تمہارے بھائی اور شوہر کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ نایا کو اغوا کر کے میں نے تمہارے بھائی سے بدلہ لیا، تمہیں اغوا کر کے زران خانزادہ سے بدلہ لے لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ بہرزاد خان کی آنکھیں اب پرسکون تھی، جیسے وہ اب پرسکون تھا۔ مگر نہیں، اغوا کرنے میں میرے دل کا بھی ہاتھ ہے۔ جس دن سے تمہیں دلہن کے لباس میں دیکھا میں پاگل ہو گیا۔ تمہیں دلہن کی طرح سجا سنورا کر اپنی باہوں میں دیکھنے کا تمنا ہی تھا، مگر وہ زران خانزادہ نے پھر سے مجھے مات دے دی۔ جس دن تمہارا زعیم کے ساتھ نکاح تھا، میرا اس دن تمہیں اغوا کرنے کا ارادہ تھا، مگر مجھ سے پہلے زران وہاں پہنچ گیا۔ بہرزاد خان نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا۔ پھر سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ابرش اس کی پل پل بدلتی رنگت دیکھ کر سہم گئی تھی۔ سامنے بیٹھا انسان جتنا طاقتور لگ رہا تھا وہ کوئی سائیکو بھی لگ رہا تھا۔ مگر آج نہیں، آج تمہیں میں پا لوں گا۔ جب زران خانزادہ کو پتہ چلے گا کہ تم اس کے قابل نہیں رہی، وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہارا دردناک انجام قریب ہے۔ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ابرش یکدم گررائی تھی۔ وہ ایک ہی جسم میں اس تک پہنچتا اس کا جبڑا دبوچ چکا تھا۔ ابرش نے مزاحمت کرتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام سعی کی تھی۔ وہ اس کے دونوں کلائیوں کو جکڑے اوپر کی طرف بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنے ساتھ پن کر گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچے اس کے ایک اطراف میں اپنا گھٹنا رکھ کر اس پر جھکا۔ ابرش اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ مشکل سانس لیتے بھیگی آنکھوں سے سہمی ہوئی اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پہاڑ جیسے پاگل انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بے بسی اور ذلت کے احساس سے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں تو میں اس کی جان لے کر رہوں گا۔ اگر اس نے مجھے بھی مار دیا تو تمہیں تو وہ کبھی اپنائے گا نہیں۔ بولو، اپنائے گا وہ تمہیں؟ بہرزاد خان نے اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچے ہوئے سوال کیا۔ ابرش اس کے سوال اور اس کی بے رحمی گرفت پر آنکھیں میچ گئی تھی۔ جواب دو میری بات کا۔ بہرزاد خان اس کے کان کے پاس جھکتے اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ ابرش بری طرح کانپ اٹھی تھی۔ نندن نہیں، اپنائے گا وہ مجھے۔ ابرش بمشکل بولتے بری طرح رو دی تھی۔ بہرزاد خان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اچھی طرح جانتی ہو اپنے مسٹر خانزادہ کو؟ بہرزاد خان گہرا مسکرایا۔ بہرزاد خان اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا۔ ابرش نے بمشکل سانس لیتے اسے آنسوؤں کی چادر سے دیکھا۔ مجھے جانے دو بہرزاد، میں زران خانزادہ کی بیوی ہونے سے پہلے ایک عورت ہوں۔ ایک عورت کو اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے۔ تمہیں بدلہ لینا ہے تو لو میرے بھائی سے، میرے شوہر سے، مگر اپنے بدلے میں ایک عورت کو استعمال مت کرو۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ ابرش نے روتے ہوئے التجا کی۔ تمہیں بدلہ لینے کے لیے کون کم وقت یہاں لایا ہے؟ میں تو اپنی محبت کو پانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں، تمہارے اس خوبصورت سراپے کو پانے کے لیے لایا ہوں۔ بہرزاد خان اس کے سراپے پر گہری نظر ڈالتا ہوا بولا، جو بڑی سی چادر سے چھپا ہوا تھا۔ بہرزاد خان نے اپنا ہاتھ اس کی چادر کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ ابرش نے پوری قوت سے اپنی ٹانگ اس کی ٹانگوں کے بیچ مار دی۔ بہرزاد خان درد سے بلبلا کر رہ گیا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے پیچھے ہوا۔ وہ بار بڑا خطرناک تھا۔ ابرش نے اپنی پوری قوت استعمال کی تھی۔ ابرش اسے درد سے تڑپتا دیکھ کر تنزیہ مسکرایا۔
तुम आज इस काबिल ही नहीं रहोगे कि मुझे बर्बाद कर सको। अब्रिश इसकी सुर्ख आंखों में देखते गुर्राई थी। बहरजाद खान ने इसकी तरफ बढ़ते पूरी कुव्वत से इसके गाल पर जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि अब्रिश के होंठों से खून निकलता इसके हलक में उतरा था। अब्रिश को अपना सर चकराता महसूस हुआ। बहरजाद खान ने इसकी कलाइयां जकड़े से तकिए पर पटका था। अब्रिश को खूंखार नजरों से घूरते हुए शर्ट के बटन खोलने लगा। बहरजाद खान, मेरे करीब मत आना, मैंने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। अब्रिश इसे शर्ट उतारता देखकर गिड़गिड़ाई थी। वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। अब इसकी हालत बहुत खराब थी। नकाहत से इसे चक्कर आ रहे थे। इज्जत के लुट जाने के खौफ से वो अपने होश नहीं गंवा पा रही थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद तुम्हें अपना बनाना है। मैं आज हर हाल में तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। वो अपनी शर्ट उतारता इसकी तरफ बढ़ा था कि अब्रिश ने बहरजाद खान के सर पर मारने के लिए साइड टेबल से वाज उठाया ही था कि इससे पहले बहरजाद खान के सर पर मारती वो इसके हाथ से वाज जकड़ चुका था। तुम वाकई में जीदार औरत हो। मजा आएगा आज की रात तो। बहरजाद खान ने इसकी दोनों कलाइयां जकड़ चुका था। नहीं बहरजाद खान, मुझे छूना मत, अब्रिश रोते हुए चीखी थी। बहरजाद खान ने इसकी चादर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसका मोबाइल फोन चिंगाड़ा था। बहरजाद खान ने गुस्से से साइड टेबल से मोबाइल उठाए कान से लगाया। अब्रिश की कलाइयां नहीं छोड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे यहाँ आ सकता है? इसे इधर का पता कैसे चला? बहरजाद खान फोन पर गरजते हुए अब्रिश के ऊपर से उठा था। इसने जल्दी से सामने लगी एलईडी ऑन की। गेट पर जरान खानजादा और इसके गार्ड्स की गाड़ियां खड़ी थी, जिन्होंने फार्म हाउस के गेट पर खड़े गार्ड्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। बहरजाद खान ये देखता पागल हुआ था। इस फार्म हाउस का किसी को पता नहीं था और जरान खानजादा इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुंच सकता था। वो कैसे इतनी जल्दी यहाँ आ गया? जरान के गार्ड्स तादाद में बहुत ज्यादा थे। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। बहरजाद खान गुस्से से पागल हुआ था। ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे यहाँ आ सकते हो? बहरजाद खान धाड़ा था। वो स्क्रीन पर जरान को देखकर पागल हुआ था। क्या हुआ बहरजाद खान? अपनी मौत देखकर पागल हो गए हो? अब्रिश की बात पर बहरजाद खान ने गुस्से से इसकी तरफ रुख पलटे देखा था। जिस मोबाइल के जरिए तुमने मुझे ट्रैप किया है, इसी मोबाइल के जरिए मैंने तुम्हें ट्रैप किया। गाड़ी में इसी मोबाइल की लोकेशन मैंने अपने भाई को भेज दी थी और वो बहुत आसानी से तुम तक पहुंच गए। अब गौर से देखो जरान खानजादा की आंखों में। वहां सुर्खी के साथ तुम्हें अपनी मौत भी नजर आ रही होगी। अब्रिश ने स्क्रीन की तरफ देखा जहां जरान की आंखें सुर्ख थी। वो पिस्टल हाथ में पकड़े अंधाधुंध फायर कर रहा था। अब्रिश की आंखों से गर्म स्याल बहा था। जानती थी वो मर जाएगा, इसकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। बहरजाद खान ने अब्रिश की तरफ बढ़ते इसकी कलाई जकड़ी। इसी कलाई से जकड़े वो कमरे से बाहर निकला। छोड़ो मुझे बहरजाद खान। अब्रिश अपनी कलाई छुड़वाती चीखी थी। बहरजाद खान इसे लेकर फार्म हाउस के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो घने जंगले की तरफ खुलता था। अब्रिश की कलाई जकड़े वो इस जंगल की तरफ बढ़ा। बहरजाद, छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अब्रिश इसके साथ घिसटते हुए चीखते हुए बोली। इसके पाँव में जूते तक नहीं थे। वो उसकी कलाई जकड़े ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों पर गुजर रहा था। अब्रिश की बुरी हालत हो चुकी थी, होंठ फटा हुआ था, पाँव जख्मी हो चुके थे। वो एक हाथ से अपनी चादर बमुश्किल संभाले अपने चकराते वजूद पर काबू पाए हुए थी। वो अपने होश नहीं खोना चाहती थी। बहरजाद इसे छुए इसे गवारा नहीं था। वो इसके साथ घसीटती हुई तारीकी में चल रही थी, बल्कि घसीटती जा रही थी। वो बिना रहम खाए तेजी से चल रहा था। अब्रिश की इतनी हिम्मत नहीं थी वो दो कदम चल पाती, मगर बहरजाद खान के शिकंजे में इसे भागना पड़ रहा था। जहां वो रुकते वो पूरी कुव्वत से इसे घसीटता। खुदा के लिए बहरजाद, मुझ पर रहम करो, वो घने जंगल में चीखी थी। अब्रिश की चीखों पुकार पर इसकी कलाई जकड़े बहरजाद ने इसे इतनी बेदर्दी से खींचा था कि वो मुंह के बल पथरीली जमीन पर गिरी थी। वो बेरहमी से इसे ऐसे ही जकड़े तेजी से आगे बढ़ा। वो बमुश्किल जमीन से उठती इसके हमकदम हुई। जारान फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ। एक एक कमरा इसने पागलों की तरह छान मारा, मगर बहरजाद और अब्रिश वहां नहीं थे। वो पागलों की तरह चीखा उठा था। इसके गार्ड्स बाहर थे, अंदर इसने किसी को आने नहीं दिया था। वो नहीं जानता था अब्रिश अंदर किस हुलिये में है। इस पर वो किसी की नजर पड़ने नहीं देना चाहता था, मगर वो बहरजाद खान के साथ अकेली है। जरान ये सोचता है कि फिर से वहशत के आलम में चिल्लाया था।
وہ اپنی پسٹل لوڈ کرتے فارم ہاؤس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا جو کھلا ہوا تھا۔ زران پاگلوں کی طرح بہرزاد خان کو تلاش کر رہا تھا، اونچے نیچے راستے وہ پھلانگنا، وہ بھاگ رہا تھا۔ بہرزاد خان، میں تمہیں آج نہیں چھوڑوں گا۔ میری عزت پر حملہ کیا ہے، میری ابرش پر بری نظر رکھی، تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، وعدہ ہے میرا تم سے، زران گھنے جنگل میں چلایا تھا۔ بارش نے ایک بار پھر سے شدت اختیار کی تھی۔ ابرش کی حالت یاد کرتے وہ مر رہا تھا۔ اس کی حالت کتنی نازک تھی، اور وہ اس بارش میں اس جنگلی انسان کے ساتھ تھی۔ بہرزاد خان، کہاں ہو تم؟ بزدل انسان، بھاگ گئے تم! وہ پھر سے چیخا تھا۔ ایک دم اس کے کندھے پر فائر ہوا تھا۔ زران نے چیختے ہوئے اپنے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھتے مڑتے ہوئے دیکھا جہاں بہرزاد خان ابرش کا ہاتھ چکرے اپنی پسٹل تانے کھڑا تھا۔ بہرزاد خان کے ہاتھ میں ابرش کی کلائی دیکھ کر زران خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا۔ ابرش نظریں جھکایا اپنی کھڑی تھی، سر سے پیر تک چادر میں لپٹی، ایک ہاتھ سے اپنی چادر کندھے پر بری طرح جکڑے ہوئی تھی۔ وہ نظریں چکائے بدحال سے کھڑی تھی۔ زران کی طرف ایک نظر دیکھتے اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر وہ پھر سے نظریں چکا گئی تھی۔ اس سے پہلے زران بہرزاد خان پر فائر کرتا، بہرزاد نے اس کے ہاتھ میں جکڑی پسٹل پر فائر کر چکا تھا۔ پسٹل زران کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ زران جلدی سے پسٹل پکڑنے کے لیے جھکا تھا کہ بہرزاد خان کا فائر گونجا تھا۔ ابرش کی چیخ گھنے جنگل میں گونجی تھی۔ اس سے پہلے پسٹل کا وہ فائر زران پر اس کے سر پر لگتا، اسفندیار خان نے پیچھے کو دھکیلتا سامنے آ چکا تھا۔ بہرزاد خان کے پسٹل کا فائر اسفندیار خان کے بازو پر لگا تھا۔ زران نے سیدھے ہوتے بے یقینی سے اسفند کو دیکھا جو گہرے سانس لیتا اپنی پسٹل بہرزاد خان پر فائر کر چکا تھا۔ اسفندیار خان کے پسٹل سے نکلتا فائر بہرزاد خان کے دل کے سائڈ پر آ کر لگا تھا۔ بہرزاد خان اپنے سینے پر ہاتھ رکھے پیچھے کو لڑکھڑایا تھا۔ ابرش کی کلائی ابھی اس نے چھوڑ دی تھی۔ ابرش بھاگتے ہوئے زران کی طرف بڑھی تھی، وہ زران کی طرف بڑھتے اس کے سینے میں روتے ہوئے سما گئی تھی۔ زران اس کا تھر تھر کانپتا وجود اپنے سینے میں سختی سے کھینچا تھا۔ زران تم نے مجھے بچا لیا۔ ابرش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے زران کی صرف آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے بولی، تمہیں نہیں بچایا، اپنی عزت کو بچایا ہے۔ زران اس کی آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گاڑے برفیلے لہجے میں بولا۔ زران کے سرد لہجے پر وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے شدت سے روتی تھی۔ بہرزاد خان نے مسکراتے ہوئے درد سے آنکھیں میچی دی۔ اپنی پسٹل کا نشانہ اس نے ابرش کی طرف کیا جو زران خانزادہ کے گلے سے لگی تھی۔ زران نے یہ دیکھتے اپنی پسٹل سے ایک ہاتھ میں فائر کیا، پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی تھی۔ بہرزاد خان لڑکھڑاتے قدموں پر بمشکل کھڑا تھا۔ اب زران نے ابرش کو اپنی باہوں سے علیحدہ کرتے بہرزاد خان پر پسٹل تانے۔ اسفندیار خان نے بھی بہرزاد خان پر پسٹل تانی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ اسفندیار خان کی سرخ آنکھیں زران خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بہرزاد خان کو گھورا تھا۔ دونوں نے اکٹھے ہی بہرزاد خان کے سینے پر فائر کیے تھے۔ وہ دونوں اپنی پسٹل کی تمام گولیاں بہرزاد خان کے وجود پر اتار چکے تھے۔ وہ پیچھے کو لڑکھڑاتے زمین پر گرا۔ سمجھ کیا رکھا تھا تو نے بہرزاد خان؟ تو زران خانزادہ کی عزت پر تو نظر رکھے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اسفندیار خان گرایا تھا۔ اسفندیار خان کی بات پر زران کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بکھری تھی، آنکھوں میں نمی اتری تھی، سماعتوں میں اسفندیار خان کے لفظ گونجے تھے، میں ابرش سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے نکاح میں آئے گی۔ زران خانزادہ نے سرخ نمزدہ آنکھوں سے اسفندیار خان کو دیکھا جو پسٹل سے کئی فائر بہرزاد خان پر کر چکا تھا، مگر اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنی جیب سے گولیاں نکالتے پھر سے پسٹل لوڈ کر رہا تھا۔ زران اسفندیار خان کے طیش و اشتعال سے سرخ چہرے کو دیکھتے مسکرایا۔ اسفندیار خان آج بھی اس کا دوست تھا، اس نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، وہ آ گیا تھا۔ زران اسفندیار خان کو دیکھتا بہرزاد خان کی طرف بڑھا۔ اس بے جاں وجود سے بھی اس کے حساب کتاب باقی تھے۔ اس نے اس کی عزت کو چھوا تھا، جب تک اس کے چتڑے نہ ہو جاتے اسے چین نہیں آنا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے بہرزاد خان کے بے جاں وجود کی طرف بڑھے تھے۔ دونوں نے اس کی بے جاں وجود میں کئی فائر کیے تھے۔ دونوں گہرے سانس لیتے بہرزاد کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں کی سرخی کا رنگ ایک جیسا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں طیش و اشتعال کے ساتھ ہلکی سی نمی بھی تھی۔
अब्रिश जो बमुश्किल अपने कदमों के सहारे खड़ी लरस रही थी, वो जमीन बोस हुई थी। इसे पथरीली ठंडी जमीन पर गिरता देखकर जरान जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा था। वो इसके बेहोश वजूद को अपनी बाहों में थाम गया था। हसपनियार खान बहरजाद खान की लाश को घसीटते हुए बहते गहरे दरिया की तरफ बढ़ा, जो नीचे की तरफ गहरी खाई में बह रहा था। हसपनियार खान ने बहरजाद खान की लाश को इस दरिया के नजर किया था। जरान अब्रिश के बेहोश वजूद को बाहों में उठाते तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। जरान खानजादा इसे बहुत एहतियात से उठाए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। इसे बहुत एहतियात से गाड़ी की अगली सीट पर लिटाते सीट थोड़ी सी नीचे की थी। अब्रिश का वजूद बिल्कुल साकित था। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की थी। रात की हौलनाक तारीकी इसकी गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी। शदीद बारिश हो रही थी। ऊंची नीची टूटी फूटी सड़कों पर ड्राइव करना मुश्किल साबित हो रहा था। शदीद बारिशों की वजह से सड़कें मजीद खराब हो चुकी थी। रास्ता काफी खतरनाक था। मगर वो गाड़ी नहीं चला रहा था, बल्कि अंधाधुंध दौड़ा रहा था। सीने में दहकती आग कह रही थी, सड़कों के इतराफ में बनी खाइयों में अपनी गाड़ी धकेल दे। वो लब भींचे ड्राइव कर रहा था। आंखों की रंगत अभी भी सुर्ख माल थी। बहरजाद खान को मार कर भी इसके दिल को सुकून नहीं आया था। 5 माह से इसकी बीवी के पोस्टर इस जलील इंसान के कमरे में थे, बल्कि इसके फार्म हाउस में भी थे। जिस लड़की पर वो किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसे किस किसने नहीं देखा था। जिस पर नजर गवारा न थी। इसकी कमर का तिल एक गैर मर्द देख चुका था। जरान खानजादा ने अपना सीना मसला था। दहकती आग जल रही थी। जी कर रहा था इस दहकती आग में जलकर राख हो जाए और पास पड़े नाजुक वजूद को भी इस दहकती आग में झोंक दे। जरान ने एक बार भी इस नाजुक वजूद की तरफ देखा नहीं था। जानता था इसने एक बार और इस पर नजर डाले वो इसकी सांसें इसके सीने से खींच लेगा, इसकी खाल उधेड़ देगा। वो हर बार इसे धमकी देता था, मगर आज दिल कर रहा था वो सच में इसकी खाल उधेड़ कर रख दे। इसका नाजुक बदन किसी नाजुक कली की तरह मसल कर रख दे। अब्रिश की कमर का वो स्याह दिल फिर से याद आया था, जिस पर वो अपने दहकते लब रखता था। कितना दीवाना था वो इस दिल का। आज जी कर रहा था इसके दिल पर अपनी शिद्दत से ऐसे निशान दे के वो फना हो जाए। जरान ने अपनी सुर्ख आंखें मसली थी, जिनमें नमी आज खुश्क नहीं हो रही थी। जरान ने अब की बार अपनी आंखें बाजू से मसली थी। वो शिद्दत पसंद था अपने रिश्तों को लेकर, तो फिर कैसे ना होता अपनी बीवी अपनी मोहब्बत को लेकर। फिर से वो पोस्टर याद आए थे, जो बहरजाद खान के कमरे में लगे थे। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई खोलता पानी इस पर उंडेल रहा हो। दिल तक बहरजाद खान ने देखा था। जरान खानजादा की आंखों में खून की लाली उतरी थी। गाड़ी की स्पीड तेज हुई थी। अपने कंधों पर उसने बेदर्दी से झटका दिया, जहां शदीद दर्द हो रहा था। खून बहता उसकी शर्ट को भुगो चुका था। सफेद शर्ट खून से दागदार हो चुकी थी। जरान ने जबड़े खींचते स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। गुस्सा इश्तियाल किसी सूरत खत्म नहीं हो रहा था। गुस्सा इश्तियाल खत्म हो भी जाता, मगर दहकता तंदूर कैसे ठंडा होना था, जिसमें गुजरते वक्त के साथ भांबड़ शिद्दत इख्तियार कर रहे थे। जरान ने अब दांत पर दांत जमाए, अपने मुंह पर हाथ फेरा। इसे समझ नहीं आता था इसकी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई थी। वो मानता था वो गुस्से का तेज था, मगर वो भी तो बाहर हर बार इसके गुस्से को हवा देती थी। ज़ईन जैसे कमीने फितरत के मालिक इंसान के हाथों में अपनी मोहब्बत का हाथ देखकर इसका रिएक्शन का क्या जायज नहीं था। वो क्या करता है इस वक्त। वो गम और गुस्से से पागल हो चुका था, नहीं बर्दाश्त कर सकता था इसे। और आज इसे लग रहा था इसका रिएक्शन भी कम था। इसे इसी पर ज़ईन जैसे इंसान को मौत के घाट उतार देना था, और साथ में पास लेते बेहोश वजूद को भी मौत के घाट उतार देता। इस तकलीफ से तो इसे ना गुजरना पसंद था, पड़ता। जिस तकलीफ से वो आज गुजर रहा था, इसकी समातों में ज़ईन की रिकॉर्डिंग गूंजी थी। कोई फायदा नहीं मेरी जान, आज सारे पर्दे उतार दूंगा। मैं मरा जा रहा हूँ तुम्हारे हसीन सरापे को बगैर किसी पर्दे के देखने के। जो सरापा कपड़ों में इतना खूबसूरत हो, वह बिना कपड़ों के कैसा होगा। जरान ने अपने कानों पर हाथ रखे थे। इस इंसान की कमीनगी से भरा कहका गूंजा था। आहिल ने इसे ज़ईन की वो रिकॉर्डिंग भेज दी थी। इस वक्त अब्रिश के हाथों में पकड़े मोबाइल फोन में आहिल की कॉल रिसीव हो चुकी थी। ज़ईन के इरादे जानकर जरान को अपने खून में लावा सा भड़कता महसूस हो रहा था। जरान तंदो तेज ड्राइव कर रहा था। कंधे पर लगी गोली की वजह से दर्द पूरे वजूद में सरायत कर रहा था।
وہ بے حس بنا ڈرائیو کر رہا تھا، مضبوط مردانہ ہاتھوں کی نیلی رگیں تک اجاگر تھیں۔ زران نے گہرے سانس لیتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے، اپنے کف کے بٹن کھولتے آستین کونیوں تک فولڈ کیے تھے۔ بازو کی نیلی رگیں ایسے اجاگر تھی جیسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ رگوں میں دوڑتا خون لاوے کی طرح تو ابل رہا تھا۔ زران نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ بارش کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا ڈرائیو کر رہا تھا، پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا۔ ساتھ سیٹ پر لیٹے بے ہوش وجود کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا۔ زران نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ گاڑی ہچکولوں کی نظر ہوئی۔ زران نے غصے سے مزید گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ گاڑی سپیڈ بریکر پر بری طرح اچھلی تھی۔ دوسری سیٹ پر موجود نازک وجود کا نازک بدن سیٹ پر بری طرح اچھلا تھا۔ اس سے پہلے وہ نازک وجود ڈیش بورڈ سے ٹکراتا اپنا مضبوط مردانہ ہاتھ آگے رکھ چکا تھا۔ گاڑی روکتے اس نازک وجود کو بہت احتیاط سے سیٹ پر لٹایا تھا۔ زران کی نظریں اس کے زرد چہرے پر ٹک گئی تھی۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا۔ گال بے رحمی سے بہرزاد خان کی انگلیوں کا نشانہ سخت تھا۔ زران اپنے جبڑے بری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس کے کپڑے بری طرح گیلے تھے۔ اتنی نازک حالت میں وہ بری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ زران کی انگلیاں بے اختیار اس کے ٹھنڈے آرز کو چھو گئی تھی۔ وہ برف کی سل کی مانند ٹھنڈی تھی۔ زران نے پیچھے کو ہوتے اپنی شال پچھلی سیٹ سے پکڑی۔ زران خانزادہ نے اس کے وجود سے چادر اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے بے ہوش وجود میں یکدم ہلچل ہوئی۔ مما مجھے مت چھونا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ چیختے ہوئے اپنی چادر سینے سے جکڑ چکی تھی۔ زران کے خون میں پھر سے لاوا ابلا تھا۔ زران گہرے سانس لیتے سے دور ہوا تھا، اس کے جبڑے کھینچتے اپنی شال پچھلی سیٹ پر اچھالتی تھی۔ ابرش نے اپنے سینے پر اپنی چادر جکڑے اپنی آنکھیں بمشکل کھولی۔ سر میں شدید درد تھا، پورا بدن جیسے زخموں سے چوب تھا۔ وہ ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے سوجے تھے۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے ابھی بھی اندھیرا چھایا تھا۔ پاؤں کے تلووں میں کانٹے چبھے تھے۔ بدن تو زخموں سے چور تھا ہی، روح بھی شدید زخمی تھی جیسے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ونڈ اسکرین پر پڑی تھی۔ سڑکوں پر گھپ اندھیرا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی، جن کی روشنی میں پہاڑوں کے سائے نظر آ رہے تھے۔ وہ چلتی گاڑی کو دیکھ کر شدید خوف ہراس کا شکار ہوئی تھی۔ اپنی چادر سر پر اچھی طرح جمائی تھی۔ اب اس نے سہلتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف نظریں دوڑائی تھی۔ زران خانزادہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقین، اس نے آنکھیں چھپک کر زران خانزادہ کو دیکھا، جس سرخ و سفید چہرے کے ساتھ سٹ سپاٹ تاثرات لیے ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ افرش گہرے سانس لیتے بھیگی نگاہوں سے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مینٹلی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ کتنے ہی پل سے یاد نہیں آ رہا تھا کہ زران خانزادہ یہاں کیسے آیا۔ وہ تو بہرزاد خان کے ساتھ تھی۔ ابرش نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ نکاہت سے شدید چکر آیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنا کانپتا ہاتھ زران خانزادہ کی طرف بڑھایا۔ اس کی کپکپاتی انگلیاں زران کے بالوں سے بھری کلائی کو ٹچ ہوئی، جہاں وینز نمایاں تھے۔ اس کی سرخ سوجی آنکھوں سے برسات کا جھرنا بہا تھا۔ بارش اتنی تیز نہیں تھی جتنی تیز اس کی آنکھیں دریا بہا رہی تھی۔ وہ سچ میں اس کے پاس تھا۔ اس کا زران اس کے پاس تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ تم سچ میں آگے زران؟ ابرش کے کپکپاتے لبوں نے جنبش کی۔ ابرش کے سوال پر بھی زران خانزادہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ابرش نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے گہرے سانس لیتے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندی۔ یکدم سب کچھ یاد آیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہوا تھا۔ زران کی سرخ آنکھیں اسکرین پر آئی تھی جب وہ پاگلوں کی طرح پوسٹر جلا رہا تھا۔ ابرش نے آنسوؤں کی چادر سے اسے دیکھا تھا۔ شرٹ خون آلود تھی، ہاتھ پر گہرا زخم تھا۔ وہ کرب سے سسکی لے رہی تھی۔ زران، ابرش نے روتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ زران نے اس کی پکار پر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے کے سٹ سپاٹ تاثرات میں گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ ابرش اسے دیکھتے اس کے قریب ہوتی روتے ہوئے زران خانزادہ کے مضبوط بازوؤں کے ساتھ لپٹ گئی۔ ان مضبوط پناہوں کی ضرورت تھی اسے۔ وہ اسے کسی اچھوت کی طرح ایک ہی جسم میں خود سے دور دھکیل گیا تھا۔
अब्रिश का नाजुक वजूद गाड़ी के थरथराते शीशे से टकराया था। वो अपनी तरफ के दरवाजे के साथ बुरी तरह आन टकराई थी। इसका सर गाड़ी के शीशे से टकराया था। आंखों से गर्म स्याल बहा था, जिसकी जलन इससे इसके आरस दहकने लगे थे। आंखों के आगे अंधेरा छाया था। वो बमुश्किल आंखें खोलते सितमगढ़ को देखने लगी, जिसकी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज थी। वो अपने जुल्म से वाकिफ ही न था। अब्रिश चकराते सर को थामते सीट पर सीधी हुई। आंखें शिद्दत गरिया से गुलाबी हो रही थी। वो अब सपाट चेहरे के साथ विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थी, जहां रात की स्याही सुबह की स्पीड में बदल गई थी। बारिश का जोर अभी नहीं टूटा था। इनकी गाड़ी एक बहते दरिया में उतरी थी। बारिश की वजह से हर जगह पानी खड़ा था। जो दरिया खुश्क थे वो भी भर चुके थे। ये दरिया का हिस्सा सड़क के बीचों बीच गुजरता था, जहां गहराई ना होने के बराबर थी। मगर बारिश की वजह से आज सड़क का ये हिस्सा भी पानी से भर चुका था। अब्रिश चलती आंखों के साथ सब देख रही थी। आंखों से उमड़ते आंसुओं पर काबू पाने की नाकाम सही कर रही थी, मगर वो भी आज इससे दगा कर रहे थे, बहते ही जा रहे थे। एकदम अब्रिश की नजर सामने लगे बोर्ड पर पड़ी। इसने अपनी आंखें झपकी थी। वो बेयकीनी से 2-3 बार इसने आंखें झपकी। आंखों के आगे फिर से अंधेरा छाया। वो बेयकीनी से सर नफी में हिला कर थी। सामने बोर्ड पर यहाँ से इस्लामाबाद का फासला दर्ज था कि इतना मील का रह चुका है। अब्रिश ने बेयकीनी से जरान की तरफ देखते अपनी साइड की खिड़की से बाहर झांका था। ये रास्ता हवेली को नहीं जा रहा था। इसने जल्दी से अपनी तरफ का शीशा नीचे किया। बारिश की बौछार इसे मजीद गीला कर चुकी थी। बर्फीली ठंडी छींटों से इसका बदन मजीद बर्फीला हुआ था। इसने खिड़की से झांकते बाहर देखा। वो बेयकीन हुई थी। जरान, हम कहाँ जा रहे हैं? अब्रिश ने सरसराती आवाज में जरान के सर्द सपाट चेहरे को देखते भीगे लहजे में पूछा था। वहां जहां तुम हमेशा से जाना चाहती थी। सपाट बर्फीले लहजे में जवाब आया। हम हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। अब्रिश के लबों ने बमुश्किल ही लफ्ज अदा किए। तुम इस्लामाबाद जा रही हो, जो अब पहले से भी ज्यादा बर्फीले लहजे में आया था। मैं जा रही हूँ। अब्रिश ने अक्षर शहादत की उंगली अपने सीने पर रखते जरान को भीगे लहजे में हिचकियों से सवालिया लहजे में पूछा। वो सितमगर इसके सवाल का जवाब देता, वो इसकी तरफ मतवज्जा ही नहीं था। इसने तो एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा था। अब्रिश ने अपनी गीली चादर से अपने आंसू खुश्क करते अपने बदन की कपकपाहट पर काबू पाया। जरान, मुझे इस्लामाबाद नहीं जाना। मम्मा, मुझे तुम्हारे साथ हवेली जाना है। अब्रिश ने गहरे सांस लेते भीगे लहजे में इल्तिजा की। क्यों जाना चाहती हो वहां पर? जरान ने विंड स्क्रीन पर नजर जमाए सर्द लहजे में सवाल किया। क्योंकि तुम वहां रहते हो। अब्रिश के लहजे में शबनम में इजाफा हुआ। दैट्स ग्रेट। कल रात तुम मेरी हवेली से ही भागी थी और भागकर इस्लामाबाद आ रही थी। यकीनन अब्रिश पाशा ने अपनी एम्बेसी को कॉल करनी होगी। मुझे अपनी एम्बेसी के हाथों जलील करवाना होगा। आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अपनी एम्बेसी को कॉल करो। पर यकीन मानो, तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जरान गाड़ी एक झटके से रोकते इसकी तरफ झुकते सर्द लहजे में गुर्राया था। अब्रिश इसकी आंखों की सुर्खी देखते पीछे को हुई सहमती हुई सीट के साथ टेक लगा गई। जरान, तुम जानते हो मुझे बारबीना ने ट्रैप किया था। अब्रिश ने रोते हुए वजाहत दी थी। तस्वीर करो, तुम्हें सिर्फ बारबीना ने नहीं, ज़ईम ने भी ट्रैप किया था। बारबीना ने तो सिर्फ तुम्हें फोन दिया था। एतबार तो तुमने इस पर ज़ईम पर किया था। जरान ने तेश्तो इश्ताल से जबड़े भींचते गुर्राते हुए कहा। जरान, हालात ऐसे थे, मैं क्या करती? अब्रिश जरान के खून उतरी आंखों में देखते बेबसी से रोती थी। हालात ऐसे नहीं थे, तुम्हारी बेएतबारी ने हालात ऐसे बनाए। जरान इस्तज़ाइया मुस्कुराते चुपते लहजे में बोला। जरान, तुम हर तरफ मुझे कसूरवार ठहराते हो। तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैं क्या करती? अगर तुम्हें अनाया आहिल के बारे में बताता, तुम चीख चीख कर हवेली सर पर उठा लेती। जरान इसकी बात काटते चिल्लाया था। ऐसी बात नहीं है। अब्रिश इसके चिल्लाने पर बुरी तरह रोती थी। इसकी तबीयत बहुत नाजुक थी। इसके चिल्लाने पर इसके बदन के साथ इसका सर का भी झंझना उठा था। ऐसी ही बात है अब्रिश पाशा। तुम मेरा गिरबान जकड़ लेती, पूरी हवेली के सामने मुझे जलील करती, मुझ पर अनाया के एक वाह का इल्जाम लगाते। जो तुमने कल रात किया वो तुम बहुत पहले कर चुकी होती। बहुत पहले मेरी हवेली से भाग गई होती। जरान हलक के बल धाड़ा था।
زران کی دھاڑ پر وہ گاڑی کے دروازے میں سمائی تھی۔ مجھ پر ایسے مت چلاؤ زران، میری کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، جانتے ہو میں چند گھنٹوں میں کن عذابوں سے گزری ہوں۔ ابرش نے اسے اپنی نازک ہوتی حالت کے بارے میں بتایا، شاید وہ اس پر رحم کھا کر اپنا فیصلہ بدل لے۔ وہ ابرش پاشا جو محبتوں کی ترسی ہوئی لڑکی اب اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے ستمگڑھ کی پناہیں چاہیے تھی۔ میں ابرش پاشا نہیں، ابرش خانزادہ ہوں۔ ابرش کے لبوں نے بے آواز حرکت کی تھی۔ میں ابرش پاشا نہیں، ابرش خانزادہ ہوں، ابرش نے روتے ہوئے اب اونچی زاران کی سرد براؤن آنکھوں میں دیکھتے کہا، تم ابرش پاشا ہی ہو آج سے۔ زاران سرد انداز میں کہتے پیچھے ہوا تھا اور ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ ابرش اس بات پر سٹل ہوئی تھی، دل خوف سے سکڑا تھا۔ تو تم مجھے طلاق دے چکے ہو؟ ابرش کے لفظوں سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوئے تھے۔ بکواس بند کرو گی تم اپنی؟ زران اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے چلایا تھا۔ ابرش اس کے چلانے پر سیٹ پر بری طرح اچھلی تھی۔ اس کی حالت بہت نازک تھی، زران کی سرد آواز پر بھی اس کا نازک دل کانپ رہا تھا، اور آج سچ مچ مسٹر خانزادہ سے ڈر رہی تھی۔ اب وہ خاموش ہو گئی تھی، خاموشی سے سپاٹ نظروں سے گاڑی کے پاس مناظر دیکھ رہی تھی۔ سرسبز پہاڑ اب دور ہو رہے تھے۔ ابرش نے سسکی لیتے اپنی طرف کی سائڈ پر ہاتھ جمائے باہر دیکھا تھا۔ سوات کے پہاڑ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کا دل خوف سے سکڑ رہا تھا۔ جسم سے جان نکل رہی تھی، اسے اپنے سوات واپس جانا تھا۔ ان پہاڑوں کے درمیان گری اونچی دیواروں والی حویلی میں واپس جانا تھا۔ اسے اس کمرے میں واپس جانا تھا، اسے پاس بیٹھے بظاہر پتھر دل مگر گہرے انسان کی پناہوں میں واپس جانا ہی تھا۔ ابرش کا سانس اکھڑ رہا تھا، وہ اپنی سائڈ سے باہر دیکھتے بری طرح روتی تھی۔ سامنے اب بورڈ نظر آ رہا تھا جس پر اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے والا فاصلہ درج تھا، جو چند میل پر تھا۔ ان کی گاڑی کے اسلام آباد میں داخل ہونے پر صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ زران، میرا یقین کرو، مجھے بہرزاد نے چھوا بھی نہیں، میں نے اپنے وجود سے چادر بھی سرکنے نہیں دی تھی۔ ابرش نے روتے ہوئے کہا، پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا، اس لیے وضاحت دے ڈالی۔ جانتا ہوں ابرش پاشا مر تو سکتی ہے، کسی کو خود کے قریب نہیں آنے دے سکتی۔ اگر بہرزاد خان کا غلیظ وجود تمہیں چھوتا، تم زندہ نہ رہتی، اپنی جان دے دیتی۔ آخر اتنا تو جانتا ہوں میں ابرش پاشا کو۔ زران استزائیہ مسکرایا تھا۔ میں ابرش پاشا نہیں ہوں، میں ابرش خانزادہ ہوں۔ خانزادہ نہیں ہوں۔ ابرش چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ کافی دیر تک ایسے روتی رہی تھی، اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ زران سپاٹ انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا، جب تمہیں پتا ہے تمہاری ابرش ابھی بھی تمہاری ہے، پھر کس بات کی سزا دے رہے ہو مجھے؟ گاڑی اسلام آباد انٹر چینج پر رکتے دیکھ کر وہ حلق کے بل چیخی تھی، خبردار! اونچی آواز اونچی ہوئی تو تم نے مزید تماشا کیا، میری عزت کو مزید روندا، تو تمہاری کھال اس بار سچ میں ادھیڑ ڈالوں گا ابرش، رحم نہیں کھاؤں گا۔ جتنا غصہ، جتنا قہر میں نے اپنے اندر تمہارے لیے محسوس کر رہا ہوں، تمہاری سوچ ہے، زندہ زمین میں گاڑنے کو دل کر رہا ہے میرا۔ اس لیے خاموش۔ زاران اپنے لبوں پر انگشت شہادت کی انگلی جمائے اس پر جھکتے گڑرایا تھا۔ ابرش سسکتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ زاران نے اس کے کانپتے وجود کو قہربار نگاہوں سے گھورتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ابرش اب بالکل خاموش ہو گئی تھی، اپنے سر سے سرکتی چادر کو اچھی طرح سر پر جماتے وہ نڈھال سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ گاڑی فراٹے بھر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں اضافہ ہو رہا تھا۔ گاڑی ایک ہی جھٹکے سے رکی تو ابرش نے آنکھیں موندی ہی ہچکی بھری تھی، جانتی وہ منزل آ چکی ہے جہاں ان کے راستے جدا ہو جانے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، جدائی کا منظر وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اترو گاڑی سے، زران کی سرد برفیلی آواز گاڑی میں گونجی۔ ابرش نے آنکھیں کھولتے دیکھا وہ اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے موجود تھی۔ اتنے سنگ دل مت بنو مسٹر خانزادہ، ابرش نے سسکی لی تھی۔ گاڑی سے اترو۔ زران خانزادہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ تم سچ میں اجڑ گوار اور شفاق انسان ہو، ابرش لرزتے ہوئے چیخی تھی۔ زران نے سب پیچھے اسٹیئرنگ پر اپنی مضبوط انگلیاں جمائی تھی۔ ابرش ہچکیاں بھرتے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ زران کے غصے میں اضافہ ہوا تھا، رنگ تیشه اشتعال سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا تھا اور اس کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ مت کرو ایسے، ابرش نے آخری بار ہچکی لیتے کہا۔
زاران نے ابرش کی کلائی جکڑے بے دردی سے کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ وہ گھسٹتے ہوئے باہر آئی تھی۔ اس کا لرزتا کانپتا بدن زاران خانزادہ کے چٹانی سینے میں آن سمایا تھا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے رو دی تھی۔ اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے بے رحمی سے چھڑواتے اسے خود سے الگ کرتے اس کی کلائی جکڑے گیٹ کی طرف بڑھا۔ زاران، ابرش نے اپنی کلائی چھڑواتے اسے چیختے ہوئے پکارا۔ وہ اس کی کلائی جکڑے گیٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ زاران، مت کرو ایسے، تم جانتے ہو تمہاری ابرش تمہاری ہے۔ میں غلطیاں کرتی ہوں مگر یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میرے دل کو چھونے والے صرف تم ہو۔ میرے قریب بھی آنے والے تم ہی پہلے اور آخری مرد ہو۔ میری روح میں اترنے والے بھی تم ہی پہلے اور آخری شخص ہو، اور یہ بھی جانتے ہو میں تمہاری وفادار ہوں اور تا قیامت رہوں گی۔ اس نے سسکیاں لیتے دہائی دی تھی۔ وہ پتھر بنا اس کی ہر پکار کو نظر انداز کرتا اسے گھسیٹتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اب وہ اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے داخلی دروازے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں موجود زہلے، آہل، عنایا اور زرتاج انہیں دیکھتے اپنی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ ابرش سب کو دیکھتے بے یقین ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اشکوں کی روانی میں اضافہ ہوا تھا۔ کیسی قسمت پائی تھی اس نے۔ آج سب مل گئے تھے مگر اس کی قسمت میں پھر سے جدائی آن ٹھہری تھی۔ زران خانزادہ کو طیش و اشتعال میں دیکھ کر زہلے زران کی طرف بڑھی تھی۔ ابرش کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، مگر وہ زران کو غصے میں دیکھ کر وہ ابرش کی طرف بڑھ نہیں سکی تھی۔ زران اسے بازو سے جکڑے کھڑا تھا۔ وہ مشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ کپ کپاتا نازک وجود اس کے سامنے کھڑی لڑکی ان کی بیٹی نہیں تھی، وہ تو غم اور بے بسی کی مورت تھی۔ سب ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زران کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی وہ ان دونوں کی طرف بڑھتے۔ زران ابرش کا بازو چھوڑتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ابرش اس کے چھوڑنے پر گرتے گرتے بچی تھی۔ بمشکل ہی اس نے خود پر قابو پایا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ابرش بھاگتی ہوئی اس کے راستے میں حائل ہوتے اس کا گریبان جکڑ چکی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا مسٹر خانزادہ، اگر مجھے یہاں چھوڑ جاؤ گے کبھی واپس نہیں آؤں گی تمہارے پاس، کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ ابرش اس کا گریبان جکڑے روتے ہوئے بولی، میں آئندہ زندگی میں تمہارا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ زران نے غصے سے کہتے اپنے گریبان سے اس کے ہاتھ چھڑوائے تھے۔ میں یہاں بھی نہیں رہوں گی، میں واپس امریکہ چلی جاؤں گی۔ ابرش نے روتے ہوئے پھر سے اس کا گریبان جکڑا تھا۔ چلی جاؤ، آئی ڈونٹ کیئر، آج سے میرے اور تمہارے راستے جدا ہیں۔ زران اپنے گریبان سے اس کے ہاتھ چھڑواتے اسے صوفے پر ڈھکیل چکا تھا۔ وہ صوفے پر اوندھے منہ جا گری تھی۔ زران اپنا گریبان چٹکتا داخلی دروازے کی طرف تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ تم جاؤ اپنی پلوشا کے پاس جو ابھی بھی تمہاری حویلی میں رہ رہی ہے، اسے تو تم نے نہیں نکالا۔ اب رشیدی ہوتی بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ زران اس کی چیخ پکار سنتا داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ زران کو داخلی دروازہ عبور کرتے دیکھ کر ابرش کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ زہلے عنایا ابرش کی طرف بےتابی سے بڑھے تھے جو نڈھال سے پھر سے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چلی تھی۔ بہاریں بہت اسٹائلش سے بلیک کلر کے فراک میں ملبوس تھی جس کا اگلا پچھلا گلا ڈیپ تھا۔ فراک کی فٹنگ میں اس کی رنایا غضب ٹھا رہی تھی۔ کندن سے نشیب و فراز تا قیامت سا منظر پیش کر رہے تھے۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ غضب ٹھا رہی تھی۔ سلکی لمبے بال کمر پر بکھرے تھے۔ بہت دنوں کے بعد اس نے اپنے بالوں کو کنڈیشنر کیا تھا۔ بال اسٹریٹنر سے اسٹریٹ کیے گئے تھے۔ بہارے نے ایک ہاتھ سے اپنے چاکلیٹی سلکی بالوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ ستمگر کبھی اس کے بالوں پر مرتا بالوں میں برش کرتے ہوئے بہارے کی آنکھیں شدت گریا سے گلابی ہوئی تھی۔ اس کی شدتیں سہنے کے بعد غصے سے اسے دکھانے کی خاطر اسی ٹائم شاور لیتی تھی اور بعد میں گیلے بالوں میں روتے ہوئے بے دردی سے برش کرتی تھی۔ وہ جو پرسکون سا لیٹا آنکھیں موندے ہوتا تھا، اس کے بے دردی سے بالوں میں برش کرنے اور رونے پر بیڈ سے اٹھتا، جس کے قریب اسے لمحے آتا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے برش لے کر وہ خود نرمی سے برش کرتا تھا، اسے سختی سے بالوں کو چھونے نہیں دیتا تھا۔ بہارے گل کو اب احساس ہوا تھا وہ یہ سب صرف اسی لیے کرتی تھی کیونکہ وہ اس کے نخرے اٹھاتا تھا اور اسے اس کے نخرے اٹھوانا اچھا لگتا تھا، ورنہ وہ اس کی شدتیں سہنے کے بعد کبھی اسے اپنے قریب نہ آنے دیتی۔ جب وہ اس کے گیلے بالوں میں برش کرتے، اس کی پچھلی گردن کو لبوں سے چھوتا، اس کے گیلے بالوں میں لب رکھتا، وہ ہمیشہ گلابی ہو کر نظریں جھکا لیتی تھی۔ آنکھوں کی مغروریت ہوتی تھی، خود پسندی ہوتی تھی۔ اب اس نے آسمان سے زمین پر ہی پٹک دیا تھا۔ سارا مان غرور ختم ہوا تھا۔
اسے پتہ چلا تھا کہ مرد عورت کے نخرے تبھی اٹھاتا ہے جب وہ اٹھانا چاہتا ہے، اور عورت بھی تب تک نخرے کرتی ہے جب تک مرد اٹھاتا ہے۔ بہارے کی گلابی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرز پر گرے تھے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی شہرام تمہیں، ایک بار پلٹ کر آ جاؤ میرے پاس، بہت تڑپاؤں گی تمہیں، جتنا تم نے مجھے تڑپایا ہے اس سے کہیں زیادہ۔ تمہیں رات رات بھر اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، جیسے پہلے رات رات بھر مجھے پیاسی نظروں سے دیکھتے، سگریٹ پی کر اپنی راتیں گزارتے تھے، اس سے بھی بدتر تمہاری راتیں بناؤں گی۔ بہارے آئینے میں دیکھتے اکشر شہادت کی انگلی اٹھائے بھیگے لہجے میں اونچی آواز میں بولی، آؤ گے کیا کبھی تم میرے پاس واپس؟ بہار نے تڑپتے ہوئے آئینے میں دیکھتے جیسے سوال کیا تھا۔ بہار اب آئینے میں دیکھتے سسکیوں سے روتی تھی۔ مان تو ٹوٹا تھا، یقین بھی جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ بہارے نے اسی پل ڈریسنگ ٹیبل سے تمام چیزیں اٹھا کر زمین بوس کی تھی۔ وہ باڈی سپرے، پرفیوم، میک اپ، سب چیزیں اٹھا اٹھا کر اونچا اونچا روتے زمین پر پھینک رہی تھی۔ پرفیوم کی بوٹلز میں سے گرتی چکنا چور ہو رہی تھی۔ کمرے میں ستمگر کی سینٹ کی مہک پھیلی تو بہارے نے رونے اور تڑپنے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ 2 دن سے پھر حویلی نہیں آیا تھا، وہ پاگل ہو رہی تھی۔ بہارے نے ڈریسنگ ٹیبل سے اس کا دوسرا پرفیوم اٹھا کر پوری قوت سے کمرے کے بند دروازے پر دے مارا تھا۔ شہرام اسی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ پرفیوم کی بوتل اس کے دائیں کندھے پر آ کر لگتی زمین پر گر کر ٹوٹ کر چکنا چور ہوئی تھی۔ شہرام نے درد سے کراہتے اپنا کندھا پکڑا، جہاں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ شہرام نے ضبط سے جبڑے بھینچتے بہارے کو سرد نگاہوں سے دیکھا، جس کے سامنے شولہ جوالا بنی گہرے سانس لیتے اسے بھیگی شرر بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ شہرام نے اس کی بدن کی رنائیوں کو گھورتے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ بہارے اپنے آنسو صاف کرتے اب اپنا رخ پلٹ گئی تھی۔ ڈریسنگ مرر میں سپاٹ بھیگی نگاہوں میں دیکھتے اپنے بالوں میں بے دردی سے برش کر رہی تھی۔ شہرام نے دانت پر دانت جمائے کندھے میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے بہارے کی بیکلس کو شرربار نگاہوں سے دیکھا تھا، جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ ہر بار کبھی چادر کے بغیر نہیں جائے گی، مگر کمرے میں ایسی ڈریسنگ کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ شہرام کی نظریں مرر میں نظر آتے اس کے سپاٹ چہرے پر تھی۔ وہ بہت بے دردی سے اپنے سلکی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ شہرام اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر لب کھینچ گیا تھا۔ اسے بالکل احساس نہیں تھا وہ کتنی زور سے اسے پرفیوم کی بوتل مار چکی ہے، اور یہ پرفیوم کی بوتل اس کے سر پر بھی لگ سکتی تھی۔ شہرام نے غصے سے اپنے جبڑے مزید کھینچے۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی اس سے۔ اس دن بھی اسے زخمی کیا تھا، اور آج بھی کمرے میں داخل ہونے پر اسے یہ درد کی سوغات تھی۔ شہرام نے غصے سے اب کمرے کی حالت دیکھی تھی۔ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ بیڈ پر بہارے کے مختلف ڈریسز پڑے تھے، اور زمین پر ٹوٹا کانچ دور دور تک پھیلا تھا، اور بکھری مختلف چیزیں۔ شہرام نے غصے سے بہارے کے پشت کو قہربار نگاہوں سے گھورا تھا۔ اس کی طرف بڑھا، کیوں فون کروایا مودے سے؟ شہرام نے بہارے کو بازوں سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ وہ شہرام کے فولادی سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ غصے سے پوری قوت سے اسے دور دھکیلا تھا۔ اسے 2 دن بعد دیکھ کر بہارے کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی جان لے لے۔ یہ 2 راتیں اس نے کیسے گزاری تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ آتش کی مادے کی طرح اس کا وجود پھٹ جائے گا۔ اس کے برداشت کا لیول گرتا جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ کسی دن سامنے کھڑے ستمگر کو خود سمیت آگ لگا دے گی۔ وہ اپنی حرکتوں سے ہر وقت اس کے اندر تندور دہکائے رکھتا تھا۔ بہارے کے چٹکنے پر شہرام نے اس کے بازوؤں پر دباؤ ڈالتے اسے مزید اپنے قریب کرتے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں سرد نگاہوں سے جھانکا۔ تو پھر کیا کرتی، کس کے ساتھ جاتی؟ بہارے نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سلگتے لہجے میں جواباً سوال داغا۔ شہرام کے بدن سے اٹھتی دلفریب مردانہ خوشبو سے اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ بری طرح حواسوں پر چھایا تھا سامنے ہی کھڑا ستمگر رحیم کاکا ہے۔ رحیم کاکا کہاں ہے؟ تم نے انہیں چھٹی کیوں دی؟ شہرام نے بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے انہیں آرام کرنے کو کہا ہے۔ بہارے نے لب کاٹتے نظریں چکائے کہا، لہجے میں پھر سے شبنم بڑھی تھی۔ اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس کے سینے کے ساتھ بھی لپٹ نہیں سکتی تھی۔ اتنی تو ایمرجنسی کیا تھی بہارے، نہ جاتی تم؟ شہرام نے غصے سے لفظ چباتے ہوئے اس کا بازو چھوڑا۔ بہارے نے بنا کوئی جواب دیا اپنے بالوں کو ایک سائڈ سے جھٹکتے ایک ادا سے اس طرح پیچھے کیے کہ بال شہرام کے چہرے سے آن ٹکرائے تھے۔ بھیگے بالوں کی کنڈیشنر کی بھینی بھینی مہک شہرام کے سانسوں میں جیسے گھل گئی تھی۔ شہرام نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے اس کے بال اپنے چہرے سے
جھٹکے۔ شہرام کے بال چٹکنے پر بہارے کی آنکھیں مزید چلنے لگی تھی۔ آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ بہارے اب سے بھیگی شرربار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی آئی برو انگلی سے مس لی۔ وہ اس کے ایکشن سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ اس سے آخر کیا چاہتی ہے؟ شہرام اسے غصے سے گھورتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ شہرام کے ڈریسنگ روم میں جانے کے بعد بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں پر قابو پایا۔ یہ مرد ذات اتنی آسانی سے کیسے بدل جاتی ہے؟ اس کے لیے تڑپنے والا، اس سے شدید محبت کرنے والا، اس کے لیے تڑپتے ہوئے راتوں کو جاگنے والے کی آنکھوں میں آج کچھ نہ رہا تھا۔ وہ تو بہت گرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا تھا۔ آج وہ گرمی کہاں گئی؟ اتنی برف کیوں ہے اس کی آنکھوں میں؟ شہرام کی آنکھوں کا سڑپن اس کی روح میں سرایت کر رہا تھا جیسے۔ یہ سوال جیسے اس کے اندر آگ دہکائے ہوئے تھے۔ صرف ایک لڑکی کی وجہ سے کیا؟ کیا وہ سچ میں آئزل کی خوبصورتی کا اسیر ہو گیا ہے؟ ان سوالوں کا جواب پر اس کی سانسیں جیسے الجھنے لگی تھی۔ بہارے نے اپنا گلا جکڑے گہرے سانس لیتے آئینے میں دیکھا تھا۔ کیسی محبت تھی تمہاری شہرام کہ تم کسی غیر کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ مجھے تم کسی جگہ پر کھڑے کر کے جاؤ۔ بہارے تا قیامت پلٹ کر کسی کی طرف دیکھے گی نہیں، تب بھی نہیں دیکھتی جب تمہارے بہارے تم سے نفرت کا راگ آ لگتی تھی، تب بھی نہیں شہرام، کوئی بھی ہوتا شہرام، میں کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی، نہ اب کبھی دیکھوں گی۔ تمہاری بہاریں مرتے دم تک تمہاری ہوگی شہرام۔ بہارے نے اپنی بھیگی آنکھوں کو مسلتے اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا تھا۔ اس ستمگر کو کبھی اس کی آنکھوں میں کاجل بہت اچھا لگتا تھا۔ بہاریں بڑی سی چادر میں لپٹی شہرام کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہارے نے اسے بغور دیکھا، بلیک شلوار قمیض پر آف مردانہ قمیض میں ملبوس، وہ اس کا دل بری طرح دھڑکا گیا تھا۔ سرخ سفید رنگت دمک رہی تھی مگر سپاٹ تاثرات اس کے نقوش پر بہت چستے تھے۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی، ان ساحرانہ نقوش کو چھونے کو دل چاہا تھا۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنا نچلا لب بری طرح دانتوں میں کچلتے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ روزینہ خانم کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے۔ اتنا خوبصورت مرد ہے تمہارا، اس کو اپنا اداؤں میں الجھا کر رکھو۔ جس دن تمہارا جگہ کسی دوسرا عورت کو دے دیا تو تم سر پکڑ کر روئے گا بہارے۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ بہارے شیشہ اوپر کرو، ہوا بہت ٹھنڈی ہے، شہرام نے اسے ٹوکا تھا۔ کل کی بارش کی وجہ سے ہوا سرد برفیلی ہو چکی تھی۔ میرے اندر آگ دہک رہی ہے، یہ برفیلی ہوائیں مجھے کچھ نہیں کہیں گی، بہارے نے کاٹدار لہجے میں کہتے غصے سے شیشہ مزید نیچے کیا تھا۔ شہرام نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ بہارے سرد ہوا کی لہر اپنے چہرے پر محسوس کرتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ کس طرح اپنے شوہر کا اداؤں میں الجھاتے ہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کمرے میں کوشش کر چکی تھی، یہ فراک بھی صرف اسی کے لیے بنوایا تھا، مگر وہ ایک نظر ڈال کر اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اور وہ کیا کرے، کیسے اسے اپنی اداؤں میں الجھائے؟ عورت تو ایسے ہی ناز و ندام دکھا سکتی ہے۔ بہارے نے نچلا لب بے دردی سے کچلا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ بہارے نے ونڈ اسکرین پار نظر آتے گھر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے یقین ہو رہی تھی۔ سامنے ہی ایک خوبصورت چھوٹا سا گھر تھا جس کی دیواروں پر موتیے کی بیلیں لپٹی ہوئی تھی، ساتھ ہی بہتا دریا تھا۔ بہارے کی آنکھیں ابھی بھی بے یقین تھی، پورا وجود جیسے آندھیوں کی زد میں آیا تھا۔ یہ گھر ڈاکٹر آئزل کا ہے؟ بہارے کی آواز زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ ہاں، شہرام سپاٹ انداز میں کہتا گاڑی سے اتر گیا تھا۔ بہارے کی سانسیں الجھی تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جو شہرام نے اس کے لیے خریدا تھا۔ وہ اسے رخصتی سے پہلے کالج سے واپسی پر ایک مرتبہ ادھر لایا تھا، اور اس نے یہ گھر دیکھتے ہی اس کے اندر جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کی منت سماجت کرتا رہا، ایک بار وہ گاڑی سے اتر کر دیکھ لے، مگر وہ غصے سے گاڑی میں بیٹھی رہی۔ نہ اسے تب گھر پسند آیا تھا اور نہ دینے والا پسند آیا تھا، تو وہ کیسے اس کے اندر جاتی؟ ضد اور انا کی پکی تھی تو اس کی ہزار منت سماجت پر بھی اس نے اندر نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ گھر ڈاکٹر عادل کو وہ دے چکا تھا، وہ کیسے اس کی چیزوں کو کسی دوسروں کو دے سکتا ہے؟ بہارے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بہارے اپنے امڑتے آنسوؤں پر قابو پاتے شہرام کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ داخلے دروازے کی
عبور کرتے وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اس گھر کو چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی شبنم بڑھتی جا رہی تھی۔ خوبصورت لاؤنج میں جس میں راؤنڈ شیپ میں صوفے رکھے تھے، ایک طرف گلاس سلائڈنگ ڈور تھا جس سے باہر خوبصورت بہت بڑا ٹیرس تھا جس پہ راؤنڈ شیپ میں جھولا تھا۔ اس ٹیرس کے نیچے بہتا دریا جو لوہے کے بنے جنگلے سے لاؤنج میں بھی نظر آ رہا تھا۔ سامنے ہی ایک خوبصورت کچن تھا اور ساتھ ہی ڈائننگ ایریا تھا، اور ایک طرف خوبصورت سٹنگ ایریا الگ سے تھا جہاں کمفرٹیبل صوفے رکھے تھے۔ ایک چھوٹی سی ڈیوری بنی تھی جس میں دو کمرے ایک لائن میں بنے تھے۔ داخلی دروازے کے ساتھ ہی ڈرائیونگ روم تھا جس کا ایک دروازہ باہر بھی تھا۔ بہارے کی جلتی آنکھیں اس گھر کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جس کے شوہر نے اس کے لیے خریدا تھا۔ آج اس گھر کو ڈاکٹر آئدل کی ملکیت میں دیکھ کر بہارے کا زخمی دل مزید فگار ہوا تھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ڈاکٹر آئدل شہرام کو دیکھ کر بے قراری سے اس کی طرف بڑھی۔ بہارے کی اس کی نظروں میں شہرام کے لیے بے قراری اور تڑپ دیکھ کر نچلا لب کچل گئی تھی۔ بہت مشکل تھا پاس کھڑے ستمگڑ کے لیے کسی کی نظروں میں تڑپ اور بے قراری دیکھنا۔ آئزل بلیک سٹائلش سے فراک میں ملبوس تھی جس پر بڑا سا دوپٹہ اس نے اچھی طرح سر پر جمایا ہوا تھا۔ نیٹ کے دوپٹے میں اس کے کمر تک آتے بال کھلے تھے۔ بہارے ڈاکٹر آئزل کو سیاہ لباس میں دیکھ کر بھڑبڑ چلی تھی۔ ڈاکٹر آئزل کو وہ کافی دنوں سے سیاہ لباس میں دیکھ رہی تھی۔ ہر روز لباس نیا ہوتا تھا مگر رنگ سیاہ ہوتا تھا۔ بلیک کلر شہرام کا پسندیدہ تھا اور اب شاید ڈاکٹر آئزل کا بھی پسندیدہ تھا۔ بہارے نے خود کی طرف نگاہ کی تھی، وہ بھی بلیک کلر میں تھی۔ کبھی اسے اس کلر سے سب سے زیادہ نفرت تھی کیونکہ وہ ستمگڑ کا پسندیدہ تھا۔ اس کی الماری میں ہر کلر ملتا تھا سوائے بلیک کلر کے۔ اب کچھ عرصے سے اس کی الماری میں صرف سیاہ کلر کا ہی لباس تھا۔ شہرام میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم اتنی لیٹ کیوں ہوئے؟ ڈاکٹر آئزل بہارے کو نظر انداز کرتی شہرام کی مخاطب ہوئی تھی۔ شہرام کے ساتھ بہارے کو آتا دیکھ کر ڈاکٹر آئزل کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ جلن بھی واضح تھی۔ مجھے بہارے کو پک کرنا تھا حویلی سے، اس لیے دیر ہو گئی۔ شہرام نے بہارے کو سڑ نگاہوں سے دیکھتے کہا، ایکچولی میرے چچا اپنی بیٹی کے معاملے میں مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آفٹر آل بہارے میری فرسٹ کزن ہے۔ شہرام نے اس بار پہ بہارے کو دیکھتے لفظ چباتے سنجیدگی سے کہا۔ وہ شاید ڈاکٹر آئزل کو وضاحت دے رہا تھا، اس کا کزن کہنا بہارے کو پھر سے چبھا تھا، مگر غلطیاں اپنی ہی تھی، اس لیے بے بسی اور تکلیف کا احساس بھی زیادہ تھا۔ آپ بہت لکی ہیں بہارے جو آپ شہرام جیسے انسان کی کزن ہیں۔ سینئر ڈاکٹر شموس صوفے سے اٹھتے شہرام کی طرف بڑھے تھے۔ وہاں موجود باقی ڈاکٹر جنہیں ڈاکٹر آئزل نے کھانے پر بلایا تھا وہ بھی صوفوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا پتہ ان جیسا انلکی کوئی نہ ہو۔ یہ آپ کو لگتا ہے مس بہارے لکی ہے؟ کبھی ان سے پوچھ کر دیکھیں، میرا ان کے لیے کزن ہونا بھی باعث شرم ہے۔ شہرام کی بات پر سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ بہارے کی رنگت میں شدید سرخی کی جھلک نمایاں ہوئی تھی۔ آپ لوگ تو سیریس ہو گئے۔ ایکچولی بچپن میں میں نے انہیں بہت ستایا ہے، انہیں بہت ڈانٹ پڑوائی ہے، اس لیے ان کی میرے ساتھ کم ہی بنتی ہے، مجھے سخت ناپسند کرتی ہے۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے سب کے اور چہروں کو دیکھتے کہا تو بہارے کی آنکھوں میں موتی چمکے تھے۔ یہ تو بچپن کی بات ہوئی، بڑے ہو کر اگر ناپسندیدگی پسندیدگی میں بدل جاتی ہے اور پسندیدگی عشق میں بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر شموس نے محبت بھری نگاہیں ساتھ کھڑے اپنی وائف ڈاکٹر ماروا پر ڈالی تھی۔ ان کی سٹوری بھی ناپسندیدگی سے شروع ہو کر عشق میں بدلی تھی۔ ڈاکٹر شموس کی بات پر ماروا کا رنگ گلابی ہوا تھا۔ سب نے دلچسپ نظروں سے ڈاکٹر ماروا کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر شمروس اور ڈاکٹر ماروا کافی سینئر تھے مگر ان کی محبت مثالی تھی۔ ڈاکٹر ماروا ماں نہیں بن سکتی تھی مگر شادی کے 15 سال گزرنے کے بعد بھی ڈاکٹر شمروس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ لوگ اس سے پہلے فرانس میں رہتے تھے۔ شہرام نے ان دونوں کو اپروچ کیا تھا، پاکستانی تھے، پاکستان کی محبت بھی دل میں موجود تھی، بس ذرا سی شمع جلانے کی دیر تھی جو شہرام خانزادہ نے جلا دی تھی۔ شہرام کے آفر پر اس شمع کی روشنی میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے ملک چلے آئے، یہاں آ کر اپنا ایک چھوٹا سا آشیانہ بنا لیا تھا۔ ڈاکٹر ماروا اور ڈاکٹر شمروس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے ہی سرخ ہو جاتی تھی جو سب کے لیے کافی حیرانگی کا باعث ہوتا تھا۔ اتنی سچی محبت کسی نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ آپ بہت لکی ہیں ڈاکٹر شمروس کہ آپ کی زندگی میں ڈاکٹر ماروا جیسی اعلیٰ خاتون نہیں ہے۔
मगर यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। वक्त के साथ इनकी नापसंदीदगी में इजाफा ही हुआ है, और मुझे लगता है ये नापसंदीदगी अब कब्र तक हमारे साथ जाएगी। बहारे ने अब सुर्ख पक चेहरे के साथ शहराम को देखा था। हमारी नापसंदीदगी बहारे की सांसें इन दो लफ्जों में ही उलझ कर रह गई थी। शहराम, खाना रेडी है, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था, ठंडा हो जाएगा, डॉक्टर आइजल ने मुस्कुराते हुए कहा था। आइजल का दिल पुरसुकून हुआ था। वो सबके सामने डॉक्टर बहारे से नापसंदीदगी का इजहार कर चुका था। वो ऐसे ही बहारे को लेकर इनसिक्योर हो रही थी। डॉक्टर आइजल अपनी ही सोचों को झुठला गई, जो कितने दिनों से इसे सूली पर लटकाए हुई थी। शहराम डॉक्टर आइजल की बात पर खफीफ सा सर हिलाते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ा था। बाकी सब भी डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़े। बहारे भी गहरे सांस भरती अपनी नमज़दा आंखों को रगड़ते आहिस्तगी से चलते शहराम के पीछे डाइनिंग एरिया में दाखिल हुई थी। बहारे खामोशी से चेयर पर बैठी खाली प्लेट में चम्मच फेर रही थी। टेबल पर जितनी भी चीजें सजी थी सब शहराम की पसंद की थी। मटन चाप, 2 मसाला मटन कढ़ाई, मटर कीमा, स्टीम फिश, ब्रेन मसाला, फ्राइड राइस व चिकन मंचूरियन, पालक गोश्त, सब कुछ तो शहराम का पसंद था। बहारे ने सामने बैठे शहराम को देखा, जो खामोशी से खाना खा रहा था। डॉक्टर आइजल हर थोड़ी देर बाद इसकी प्लेट में कुछ न कुछ डाल रही थी। डॉक्टर बहारे, आप कुछ क्यों नहीं ले रही? डॉक्टर फरगान की बात पर सब बहारे की तरफ मतवज्जा हुए थे। शहराम ने कभी नजरें उठाकर बहारे को देखा, जो खाली प्लेट के साथ इसे देख रही थी। शहराम के देखने पर बहारे ने फ्राइड राइस की ट्रे अपनी तरफ खिसकाते थोड़े से राइस अपनी प्लेट में डाले। थोड़े से फ्राइड राइस चम्मच में भरकर मुंह में डाले। नवाला हलक से उतारना मुश्किल हो गया था। नमक तेज था कि इसे लगा था इसे कड़वाहट सी अपने अंदर उतरती महसूस हुई थी। गले में आंसुओं का फंदा लग गया था। पूरी हवेली में इससे जायकेदार खाना कोई नहीं बना सकता था। यहाँ तक कि अमीना खानम और रुकैया खानम भी इसके जैसा खाना नहीं बना सकती थी। शहराम इसके बनाए हुए खाने पर मरता था। इसकी बचपन से आदत थी, वो किसी मुलाजमा के हाथ का खाना नहीं खाता था, ना ही बाहर का खाना शौक से खाता था। इसके हाथ का खाना बहुत ज्यादा शौक से खाता था। वो जब भी खाना बनाती थी, इसकी पूरी कोशिश होती थी शहराम के लिए खाना न बचे। वो बचा कुचा वेस्ट कर देती थी, या फिर इसमें लाल मिर्च छिड़क देती थी, या एक्स्ट्रा नमक डाल देती थी। वो सबके सामने खामोशी से वो जहरीला खाना भी खा लेता था। किसी को पता नहीं चलने देता था कि इस खाने में नमक मिर्च तेज है। वो मुस्कुराते हुए इसे देखते मुस्कुराते हुए ही खा लेता था। रुखसती के बाद वो इसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती थी, इसलिए कभी खाना ही नहीं बनाया कि ना बनाएगी और ना वो खा सकेगा। रुखसती के बाद तो इसके किसी काम को हाथ ही नहीं लगाया था। वो क्या खाता है, कब खाता है, वो परवाह नहीं करती थी। अब तकलीफ के मारे इसका दम हलक में जैसे घुट रहा था। वो आइजल के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। बहारे को ये कहावत याद आई तो चावलों का निवाला गले में ही अटक गया। शहराम कैसा बना है? आइजल ने शहराम को देखते पूछा तो सबके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट बिखरी थी। अच्छा बना है डॉक्टर आइजल, शहराम ने नरमी से कहते राइस की बाइक मुंह में डाली थी। सब अपनी अपनी प्लेट्स में से फ्राइड राइस और सैलेड डालकर थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। सिर्फ शहराम था जो सारी डिशेस ट्राई कर रहा था, क्योंकि आइजल वक्तन वक्तन इसी प्लेट में खाना डाल रही थी। शहराम की तारीफ पर डॉक्टर फुरकान को जबरदस्ती का खांसी का दौरा पड़ा। शहराम ने तो डॉक्टर फुरकान को कहर बार निगाहों से घूर कर देखा ही था। डॉक्टर दानियाल जो इसके साथ वाली चेयर पर बैठा था, इसने फुरकान के पांव पर जोर से अपना पांव मारा। डॉक्टर शमरोज ने भी घूर कर डॉक्टर फुरकान को देखा था। खाने में नमक मिर्च बहुत तेज थी। तकरीबन सब डिशेस में नमक तेज था। गोश्त कच्चा था, खाना इंतहा का बदमजा था। सब एक दूसरे को देखते, फिर अपनी प्लेट में देखते और थोड़े से चावलों के साथ सैलेड भरकर चम्मच मुंह में डालते और पानी का घूंट भरते। डॉक्टर दानियाल, जरा जरा कोफ्ते तो पकड़ाए, देखने में अच्छे लग रहे हैं, डॉक्टर फुरकान ने मस्कीन सा मुंह बनाते हुए कहा। आज दावत के चक्कर में इसने नाश्ता तक स्किप कर दिया था और अब भूख से इसका अंग अंग दुहाई दे रहा था। मेरी मानना ना कर ट्राई। सर शहराम ने कोफ्ते को तोड़ने में काफी फोर्स लगाई थी। डॉक्टर दानियाल ने डॉक्टर फुरकान के कान में झुकते सरगोशी की थी। तुम्हें कैसे पता कि फोर्स लगाई थी? डॉक्टर फुरकान ने कोफ्तों को बगौर देखते सवाल किया। इनके एक्सप्रेशन से लगा था। डॉक्टर दानियाल ने मुस्कुराते हुए कहा,
हो सकता है अच्छे बने हो, देखो परफेक्ट शेप है। डॉक्टर प्रकाश ने भूख से दुहाई देते कोफ्तों की डिश को देखा था। ठीक है, ट्राई कर ले, दांत वांत टूट गया तो मेरे पास मत आना। डॉक्टर दानियाल ने सरगोशी करते कोफ्तों की डिश डॉक्टर फरकान की तरफ बढ़ाई। डॉक्टर फरकान ने एक कोफ्ता अपने प्लेट में डालते इस पर कांटे से दबाव डाला था, मगर वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। डॉक्टर फरकान ने फोर्स लगाने पर डॉक्टर दानियाल के लबों पर मुस्कुराहट फैली। मिस आइजल, जरा छुरी पकड़ाइए, मैं जरा इस कोफ्ते को काट कर देखूं, हो सकता है कट जाए। डॉक्टर फरकान की बात पर आइजल ने ना समझी से इसे देखते छुरी पकड़ाई। सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट बिखरी थी, यहाँ तक कि डॉक्टर शमरोज ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू ना पा सके। इस सिचुएशन में अब सबका खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। आप और कुछ ट्राई ना ही ट्राई करें तो बेहतर होगा, शहराम ने गुस्से से डॉक्टर फुरकान को घूरा। डॉक्टर शमरोज भी संजीदा हुए थे। डॉक्टर आयदल काफी मासूम थी। अगर इस वक्त इसे जरा भी अंदाजा हो जाता खाना ठीक नहीं बना, यकीनन वो एम्बेरस होती। इसने बहुत प्यार से सबको इनवाइट किया था। वहां बैठा हर कोई इंसान इसका दिल नहीं तोड़ना चाह रहा था। डॉक्टर मारवा, आपको कैसा लगा खाना? मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस ट्राई की हैं। मैंने किसी की हेल्प भी नहीं ली। मैं आप सबके लिए खुद ये सब करना चाहती थी। डॉक्टर आइजल ने शहराम को देखते सादगी से कहा। सबके लबों पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आई थी। इसने ये डिशेस किस लिए बनाई थी सब जानते हैं। बाहर की आंखें शिद्दत गिरिया से गुलाबी हुई थी। किसी की हेल्प ले लेती तो अच्छा था। डॉक्टर फरकान की जुबान पर खुजली हुई। सबके घूरने पर डॉक्टर फरकान ने अपनी पिछली गर्दन पर एक हाथ से रब की। सर शहराम, आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए था। डॉक्टर फरकान ने शहराम को देखते संजीदगी से कहा था। क्यों? शहराम ने कुर्सी से टेक लगाया। डॉक्टर फरकान को घूरते लब खींचे थे। क्योंकि आपने कोफ्ते ट्राई किए हैं, डॉक्टर फरकान ने शरारती लहजे में कहा। इस बार डॉक्टर शमरोज को खांसी का दौरा पड़ा था। शहराम ने अब डॉक्टर शमरोज को घूर कर देखा। इन जैसे सीनियर पुरवकार इंसान से इस बात की उम्मीद न थी। आप कल मुझसे ऑफिस में मिलिएगा। डॉक्टर शहराम डॉक्टर फरकान को घूरते चेयर खिसकाता उठा था। अगर कल तक आप सही सलामत रहे तो जरूर। डॉक्टर फरकान ने अपने बालों में हाथ फेरते आहिस्तगी से कहा, मगर आवाज इतनी बुलंद थी, जरूर थी कि शहराम तक बखूबी पहुंच गई थी। शहराम इसे शररबार निगाहों से घूरते वहां से चला गया था। डॉक्टर आइजल पे अपनी चेयर खिसकाती सबसे एक्सक्यूज करती वहां से चली गई थी। अब आप सबको यकीन हो जाना चाहिए कि शहराम सर आइजल को लेकर कितने संजीदा हैं। आग दोनों तरफ बराबर लगी है सर। शहराम ऊपर ऊपर से बनते हैं। शहराम सर एक एक्सप्रेशन लेस इंसान है। कोई भी इनके एक्सप्रेशन को समझ नहीं सकता। अब आप खुद ही देख ले, इतना बदमजा खाना बिना किसी कड़वे तासुरात के साथ खा लिया। डॉक्टर आइजल फुरकान ने सबको देखते बुलंद आवाज में कहा। अब तो मैं भी मान गया हूँ सर। शहराम डॉक्टर आइजल को लेकर संजीदा है, वरना ये जहरीला खाना कभी ना खाते। मानते हैं हम सब भी डॉक्टर आइजल का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, मगर हम में से कोई एक बाइट नहीं ले सका। मगर सर शहराम ने खामोशी से सारा खाना ट्राई किया। ना सिर्फ ट्राई किया बल्कि इसे खाया भी। इसका क्या मतलब हुआ? डॉक्टर दानियाल ने सबको आईब्रो झुकाए सवालिया अंदाज में देखा था। बहारें सुनसी हुई थी, वो बेयकीन हुई थी। बहारें ने फक रंगत से खाने को देखा था। शहराम ने सच में जहरीला खाना खामोशी से खाया। दिल बेयकीन हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरे हाथ का कड़वा खाना खा सकता है। वो सिर्फ मेरी खातिर खुद को तकलीफ दे सकता है। वो मेरी जगह किसी को नहीं दे सकता। बहारे के दिल में जलते भामड़ों की लिपटे में इजाफा हुआ था। बहारे ने खड़े होते एक एक करके तमाम डिशेस पकड़े, थोड़ा थोड़ा खाना अपनी प्लेट में डाला। सब हैरानगी से बहारे को देख रहे थे, जो गहरे सांस लेते डिश उठाती, इसमें चम्मच भरकर खाना अपनी प्लेट में डालती। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।